سوسائٹیوں کی تحقیقات ہونی ہے تو ان تمام سوسائٹیوں کی تحقیقات کریں. اگر یہ والا چیپٹر کھولیں گے نا پھر حکمران جماعت کا ایک بہت بڑا نام بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ باقیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. میرا سمپل سا ایک رول ہے, انصاف ہو تو سب کے ساتھ. مشہور فیشن ڈیزائنر ماریا بی, ان کو نوٹس جاری ہوا تھا. اب خبر یہ ہے کہ پرسوں ماریا بی خود نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پہنچی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اس ویلاگ کے آخر میں آپ کے بہت سے سوالات, بڑی دیر ہو گئی تھی آپ کے سوالات نہیں لیے تھے, کچھ آپ کے کویسچنز بھی جو ہیں وہ شامل کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر کل رات کو آئی اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے تھے انہیں اب ملتوی کر دیا ہے. زیادہ تر یہ وہ حلقے تھے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما 9 مئی کے کیسز کے اندر سزا یافتہ تھے, نااہل ہوئے تھے. اس کی وجہ سے وہاں پہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ ان الیکشنز کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. جن حلقوں میں یہ الیکشنز ملتوی کیے گئے ہیں ان میں NH 66 وزیر آباد, NH 96 فیصل آباد, NH 129 لاہور. NH 129 لاہور میں جو ہے وہ حماد اظہر صاحب کے والد کی انتقال کی وجہ سے یہاں پہ ضمنی الیکشن ہونے تھے لیکن اسے بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. NH 143 ساہیوال, اس کا ضمنی الیکشن بھی جو ہے وہ کل ملتوی کر دیا گیا. پنجاب اسمبلی کی نشست PP 73 سرگودا, PP 87 میاں والی, PP 98 فیصل آباد اور PP 203 ساہیوال, یہاں پہ بھی الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ حالیہ تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں پنجاب میں سڑکیں, پل, ریلوے لائنز, بجلی اور موبائلز کے پولز اور مواصلاتی نظام بری طرح تباہ ہوا ہے. سرکاری اور نجی عمارتیں جن میں سکولز اور دفاتر شامل ہیں شدید متاثر ہوئے ہیں اور یہ عمارتیں پولنگ سٹیشنز اور ریکارڈ سٹوریج کے لیے استعمال ہونا تھی. تو متاثرہ آبادی کا ایک بڑا حصہ بے گھر ہو گیا ہے جس کے باعث وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رہ سکتے ہیں اور ووٹر ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہونے کا خدشہ ہے. سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑے پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں مصروف ہیں, اس لیے وہ انتخابی ڈیوٹیاں ادا کرنے کے لیے دستیاب نہیں. مختلف ریٹرننگ افسران نے بھی پولنگ سٹاف کی عدم دستیابی کی اطلاع دی ہے کیونکہ وہ بھی ریلیف سرگرمیوں میں شریک ہیں. تو یہ ریزن بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جا رہے ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف تو آپ جانتے ہیں کہ پہلی ریس سے باہر ہو چکی ہے. وہ آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ لڑنا ہی نہیں ہے. اس لیے مطلب یہ بھی نہیں اب کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکنے کی خاطر جو ہے ضمنی الیکشنز ملتوی کیے گئے ہیں. ہاں البتہ پاکستان تحریک انصاف ان ضمنی الیکشنز کے حوالے سے یہ رائے رکھتی ہے کہ اگر یہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوا تو پھر ان کے بیانیے کی جیت ہوگی کہ دیکھیں کیونکہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اس لیے لوگ بھی جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے 5 مزید رہنماؤں نے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی, جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, ان سے استعفے دے دیے ہیں. اب ان اراکین کی تعداد 52 ہو گئی ہے لیکن 25 ایسے اراکین ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا استعفیٰ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا, کم از کم جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر اس کے بعد ہی ہو جائے تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. تو سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان استعفوں پر کوئی کارروائی ابھی تک نہیں کی ہے, جبکہ حکومت کی جانب سے اسپیکر کو سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے استعفے منظور نہ کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں. دوسری جانب وہ 25 افراد جنہوں نے اب تک استعفے نہیں دیے ان کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ آخر جی آپ لوگ استعفے کیوں نہیں دے رہے جب عمران خان صاحب نے یہ سیدھا آرڈر دیا ہوا ہے. اب ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں ان قائمہ کمیٹیوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے اس کے بعد ان کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی مراد کی وجہ سے جو ہے یہ استعفے نہیں دے رہے. نام میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں جنہوں نے اب تک استعفے نہیں دیے. وہ ہیں جناب سلیم رحمان, سہیل سلطان, محمد بشیر خان, محمد نواز خان, محمد عاطف, شیر علی ارباب, ذوالفقار علی, نسیم علی شاہ, شیر افضل خان, محمد مبین عارف, اسامہ احمد میلا, محمد مقداد علی خان, غلام محمد, علی افضل صاحی, محمد سعد اللہ, عمر فاروق, محمد ریاض خان فتیانہ, محمد محبوب سلطان, سردار لطیف کھوسا, عائشہ نذیر. سردار لطیف کھوسا, آپ اندازہ کیجئے کہ وہ تو عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپاہی ہیں اور ادھر خواجہ سعد رفیق کو لاہور سے انہوں نے الیکشن ہرایا تھا لیکن انہوں نے بھی اب تک قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. اس کے علاوہ میاں غوث محمد, محمد معظم علی, فیاض حسین, انبر مجید اور خواجہ شیراز, انہوں نے اب تک استعفے نہیں دیے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پاکستان میں نہ ہوں, پاکستان سے باہر ہوں یا بیمار ہوں. میں ایک یہ پروویژن بھی دے دیتا ہوں, پتہ لگ جائے گا آنے والے چند دنوں کے اندر پتہ لگ جائے گا. اس کے علاوہ کل علیمہ خان صاحبہ کے جو ایک صاحبزادے ہیں شاریز, ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی تھی جس کے بعد انہیں اب جیل سے رہا کر دیا گیا ہے.
اور ان کی روپکار جو ہے وہ جمع کروائی گئی، جس کے نتیجے میں کوٹ لکھپت جیل میں انہیں قید کیا گیا تھا، وہاں سے کل ان کی رات کو رہائی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت اب آج ہونے جا رہی ہے، اور 10 بجے آج اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اسپیشل جج سینٹرل FIA شاہ رخ ارجمن جو ہے وہ کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالتی عملے نے جو ہے وہ عمران خان کے وکلا کی ٹیم کو اس بارے میں باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے یہ بار بار کیس جو ہے ایڈجرن ہو رہا تھا، اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی، اب بالآخر آج اس کیس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جناب پیشگوئی کی ہے کہ 7 سے 9 ستمبر تک بارشوں کا ایک سپیل جو ہے وہ سندھ کے اندر آنے والا ہے، اور اس دوران بارش کے باعث پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں جو ہے صورتحال مزید بھی خراب ہو سکتی ہے۔ 7 سے 9 ستمبر کے دوران ڈی جی خان اور بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ مری، گلیات، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور شدید بارش کے باعث جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا مسافر اور سیاح خصوصی طور پر احتیاط کریں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بھارتی علاقے مدھیہ پردیش میں ہوا کا کم دباؤ ہے جو 6 ستمبر تک راجستھان سے ملکہ سندھ کے علاقوں تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ہوا کے اس کم دباؤ کے باعث سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں وقفے سے بارشیں جو ہیں وہ متوقع ہیں، تو وہ لوگ جن کا ان علاقوں سے تعلق ہے ذرا خیال کیجیے گا۔ اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ جیو نیوز کے ہیڈ لائنز کے اندر جو ہے وہ ایک گالی چلی گئی تھی، پنجابی کی گالی چلی گئی تھی، وہ چیک نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے اوپر جیو نیوز نے بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے ایڈیٹوریل ججمنٹ دیتے ہوئے اس کے اوپر معذرت بھی کی ہے۔ دیٹ از سم تھنگ پروفیشنل، ویری پروفیشنل، قابل تعریف بات ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ سے غلطی ہو یا آپ کی ٹیم کے کسی ممبر سے غلطی ہو تو ادارے کو اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے، اور ادارے نے کل اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ معافی بھی مانگی ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب انسانی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے اقدامات کے تحت مزید 6 ممالک میں FIA کے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب FIA امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر برطانیہ، اسپین، اٹلی میں قائم کیے جائیں گے، جبکہ ترکیہ، ملیشیا اور متحدہ عرب امارات میں بھی ایک دفتر جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے ذرائع کے مطابق پاکستان میں انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک ان ممالک سے چلائے جاتے ہیں، اور دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ ان ممالک میں انسانی اسمگلوں کو مضبوط نیٹ ورک کی وجہ بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ ان کو ڈسمنٹل جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم لی جیانگ سے ملاقات کی، جس میں 5 راہداریوں پر مل کر کام کرنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم دفتر سے جاری اعلامیہ کے مطابق وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیر اعظم نے شہباز شریف کے اعزاز میں پروقار ایک ظہرانہ دیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹر حیدر علی، جن کے خلاف ایک مبینہ زیادتی کا کیس جو ہے وہ چل رہا تھا اور ان کو UK چھوڑنے سے منع کر دیا گیا تھا، پاکستان شاہینز کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا تھا، انہوں نے کہا گیا تھا UK پولیس کی جانب سے کہ جناب آپ برطانیہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب اس کے بعد ان کا پاسپورٹ جو ہے واپس دے دیا گیا تھا، اور مینچسٹر پولیس نے بذریعہ ای میل اپنا ایک موقف بھی اس معاملے پہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس طرح کے تمام الزامات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ہر واقعے کو انفرادی طور پر انتہائی دھیان سے دیکھتے ہیں۔ حیدر علی سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام ثبوتوں پر جامع نظر ثانی کرنے کے بعد فی الوقت تحقیقات بند کر دی گئی ہیں۔ اگر مستقبل میں کوئی معلومات سامنے آتی ہیں تو ہم اس مواد اور مقدمے پر مناسب طریقے سے دوبارہ نظر ثانی کریں گے۔ تو 7 اگست کو جو ہے لاسٹ ان کا بیان آیا تھا برطانیہ پولیس کا، جس میں انہوں نے ان کے خلاف تحقیقات کی تھی۔ اس کے علاوہ جناب بھارت کا ایک مقبول ترین ڈرامہ ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے، اس کے ہیرو جو ہیں البتہ وہ زیادتی کے کیس میں پھنس گئے ہیں، ان کا نام ہے جی آشش کپور۔ تو ان کے اوپر جو ہے ایک خاتون سے زیادتی کا الزام ہے۔ آشش کپور کو دلی پولیس نے ریاست مہاراشٹرا کے شہر پونے سے گرفتار کیا ہے، اور پولیس کے مطابق ایک خاتون کی جانب سے دلی میں گزشتہ ماہ اگست کے اوائل میں منعقدہ ایک ہاؤس پارٹی کے دوران جنسی ہراسانی کی شکایت جو ہے وہ درج کرائی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نارتھ راج بھٹنیا نے بتایا کہ خاتون کی شکایت پر دلی میں مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد پولیس ٹیموں نے آشش کپور کی نقل و حرکت کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق آشش کپور پہلے گوا اور پھر پونے گئے، جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور معاملے کی مزید تفتیش جو ہے وہ فی الحال کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تحقیقات کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ مشہور فیشن ڈیزائنر ماریا بی، ان کو آپ کو یاد ہوگا ان کو نوٹس جاری ہوا تھا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس کے اوپر جو ہے ان کو یہ نوٹس آیا تھا
انیشلی ماریا بی نے کہا تھا کہ جی مجھے نوٹس ملا نہیں ہے، لیکن پھر ان کی جانب سے وکیل جو ہیں وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پہنچے تھے اور اس نوٹس کی ساری تفصیلات جو ہے انہوں نے اس کے بعد لی تھیں. اب خبر یہ ہے کہ پرسوں گزر چکی ہے اس پہ ماریا بی خود وہاں پہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پہنچی ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان سے چند سوال جواب وہاں پہ ہوئے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ میاں علی اشفاق جو عمران ریاض کے وکیل ہیں، رہ چکے ہیں مختلف کیسز میں، ان کے دوست بھی ہیں، وہ ماریا بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس کے اندر. تو ماریا بی نے جو ان کے سامنے جو سوال نامہ رکھا گیا، جو کویشچنز رکھے گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا وقت دیا جائے، میں اس کے بعد ان سوالات کا جو ہے جواب دینا چاہوں گی. تو وقت دیا گیا ہے ان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے. اس کے علاوہ ہمارے کبوتر جناب بتا رہے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا سرفراز چودھری صاحب جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے، انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بتایا تھا کہ جناب 6 لوگ ہیں، 6 یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں جن کے خلاف جوئے کی اشتہار کی وجہ سے جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے. تو اس وقت انہوں نے نام نہیں بتایا تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ نام جو ہے ریویل ہو گئے، جس میں اقرا کول جو سسٹرالوجی سے تعلق رکھتی ہیں، ڈکی بھائی آلریڈی گرفتار ہیں، رجب بٹ کا نام آلریڈی آ چکا ہے، اور بھی چند یوٹیوبرز کے نام تھے. تو پہلے یہ لسٹ جو ہے وہ 6 تھی. اب ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جناب یہ لسٹ اب بڑھنے لگی ہے اور اس کے اوپر ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کو بتا رہے تھے، مختلف نام ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے کہ جناب اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے، جنت مرزا ہیں، متھیرا ہیں، یہ مطلب چند نام ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم نے ماضی کے اندر چیک کیا ہے، تو انہوں نے بھی جوئے کی تشہیر جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اب ہماری اطلاعات کے مطابق یہ لسٹ جو ہے اب بڑھنے لگی ہے اور آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر مزید کارروائی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو کیا کارروائی ہوتی ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہ جو 6 کی جو لسٹ تھی نا، وہ لسٹ اب بڑھنے لگی ہے اور اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس معاملے کو اب ذرا پھیلانے لگی ہے اور اس کے اوپر مزید کارروائی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اب آجیے چند سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں. سلمان ریاض صاحب کا سوال ہے، انہوں نے کہا جی کیا علیم خان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یا نہیں؟ سلمان بھائی بڑا اچھا سوال ہے. میرا سب سے بڑے تو ظاہری بات ہے اس میں سب سے پہلے تو معاملہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے، اور اسٹیبلش جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا علیم خان صاحب نے قانون توڑا ہے یا نہیں توڑا. اب ظاہری بات ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے گھر یہاں پہ تھے اور یہاں پہ دریا کا پانی آ گیا، اور الزامات یہ ہیں کہ جناب یہ ریور بیڈ کے اندر جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہاں تک بنا دی گئی. لیکن آبویسلی یہ اس معاملے کی جو ہے وہ پوری انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ریور بیڈ کے آس پاس یا ریور بیڈ میں بنائی گئی ہیں، اس میں سب سے تگڑا نام جو ہے وہ 2-3 کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صرف علیم خان کی پاک ویو سوسائٹی نہیں ہے، اور بھی 2-3 نام ہے. اور صرف میرا اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے. مجھے ایکچولی کل ہی اس کے بارے میں ایک صاحب جو ہے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا منصور صاحب آپ صرف یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ ریور بیڈ کے اوپر جو سوسائٹیاں ہیں صرف ان کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ اگر سوسائٹیوں کی تحقیقات ہونی ہے تو ان تمام سوسائٹیوں کی تحقیقات کریں جن کو جلد بازی کے اندر جو ہے وہ اپروولز دے دی گئی اور جبکہ ان کی اپروولز بنتی نہیں تھیں. تو سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ یہ بات مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب ان کا جو جواب تھا وہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ والا چیپٹر کھولیں گے نا تو پھر حکمراں جماعت کا ایک بہت بڑا نام بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. تو میں نے کہا جی حکمراں جماعت کا بہت بڑا نام کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اب آپ انویسٹیگیشن کریں. انہوں نے بات ہمارے جو ہے وہ کبوتروں کے اوپر چھوڑ دیا کہ اپنے کبوتروں کو بھیجیں اور چیک کریں. تو میں نے ان سے پوچھا بھی، میں نے کہا بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بحریہ ٹاؤن تو پہلے ہی اس وقت زیر اعتاب آیا ہوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو پھر میں نے کہا جی نیو میٹرو سٹی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر وہ کہکاں لگانا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے نہ ہاں کہا یا نہ کہا. میں نے کہا جی میں نام اور لیتا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی نام لیں. اور میں نے کہا پاک ویو کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پاک ویو میں تو پانی آ گیا تھا، وہ تو سب کو پتا ہے. میں نے کہا پھر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اس طرح میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ اس کی تحقیقات کریں، آپ اس کا چیک کریں. تو ہم نے اب کبوتر اڑائے ہیں، اللہ کرے کبوتر صحیح سلامت واپس آ جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ بھی پلاٹ لے کے ادھر ہی بیٹھ جائیں تو تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جو زمین میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ ہزاروں کنال کے اندر ہے. تو ابھی اتنی سی ٹپ آئی ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی ٹپ ہو تو ہمیں بھی بتائیے کہ یہ آخر حکمراں جماعت سے کس کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کے اسٹیکس جو ہیں اس کے اندر ہیں. تو دیکھتے ہیں، اس کو بھی چیک کرتے ہیں. رہبر علی صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی میں نے آپ کا ڈاکٹر نبیہ والا پوڈ کاسٹ بھی دیکھا اور وکیل صاحب والا بھی، آپ کا اپنا کیا خیال ہے یہ سارا معاملہ ہوا کیوں ہے؟ بھائی مطلب سمپل از دیٹ یار. وہ ڈاکٹر نبیہ نے میری نظر میں اب تک جو سٹوری میں سمجھاؤں، میرے خیال میں ڈاکٹر نبیہ نے جو ہے وہ اس وقت جو سچویشن آئی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی ایک رپورٹنگ کی، انہوں نے بتایا. اور وہ
ایک اچھا جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا, میں ڈاکٹر نبیہ کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک اچھا جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ سچویشن کو بھانپتے ہوئے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے انفارمیشن جو دینی ہے دیٹ ہیز ٹو بی ایکوریٹ, دیٹ شوڈ ناٹ بی ایگزیجریٹڈ. مطلب بڑھ چڑھ کے چیز نہیں بتا. آپ کو پتہ ہے, میں چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب یہ بم دھماکہ ہوتا ہے نا, تو جو ڈیتھ ٹول ہوتا ہے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے مختلف چینل. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن مختلف چینلز میں. مثال کے طور پہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے, آپ اس میں کہیں جناب حقیقتاً اس میں فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے کبھی ویسے ایسی بات ہو, لیکن میں ویسی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی 5 افراد شہید ہوئے اس کے اندر. آپ 5 افراد تو کہہ سکتے ہیں, آپ 4 بھی کہہ سکتے ہیں, 3 بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر 5 شہید ہوئے ہیں اور آپ 15 نہیں کہہ سکتے. یہ غلط بات ہے, یہ غلط طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو اوور ایگزیجریٹ کر دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد شہداء کی تعداد یا جو بھی ہلاک ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے. کم کس طرح ہو سکتی ہے جو آلریڈی آپ نمبر دے دیں. سو ایکوریٹ رپورٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اوور ایگزیجریٹ چیز کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کبھی بھی کوئی ایک غلطی کر بیٹھے نا اپنی رپورٹنگ کے اندر, تو اس کے بعد آپ کی پوری سٹوری کے اوپر داغ لگ جاتا ہے. میرا خیال میں یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کا کیس یہ تھا, ڈاکٹر نبیہ کا کیس یہ تھا کہ وہ ایک ریزیڈنٹ تھی, مالک مکان نہیں تھی, ریزیڈنٹ تھی, لیکن ریزیڈنٹ تو تھی. پھر اس کے بعد تاثر یہ شاید جا رہا تھا کہ ان کے گھر میں بھی پانی آ گیا. ان کے گھر میں پانی نہیں آیا, اکارڈنگ ٹو دا مالک مکان گھر میں پانی نہیں آیا, ان کے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن لوگوں کو امپریشن یہ آیا کہ جناب 6-6 7-7 فٹ جو پانی مختلف گھروں میں آ گیا ہے وہ شاید ان کے گھر میں بھی آ گیا ہے. سو ایکوریٹ رپورٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈاکٹر نبیہ. اور ڈاکٹر نبیہ تک کلاکار نہیں سی ہوتے. دیر آر مینی ادر پیپل جن کے گھر وہاں پہ ہیں اور ان کا نقصان ہوا ہے, ان کا بہت نقصان ہوا ہے. تو ان کا نقصان کون کمپنسیٹ کرے گا؟ پانی کیوں آیا, کیا یہ واقعی یہ گھر جو ہے, اور اگین دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ پاک ویو سوسائٹی, مولن وال ہو گیا اور اس طرح کی سوسائٹیز ہوگی, وہاں پہ پوری طرح لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. ان سب کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ علیم خان کو جو ہے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں کہ بھائی جی بس ان سے آپ حساب کتاب لیں تو باقیوں کو چھوڑ دیں. سب کو پکڑیں, کسی کو بھی نہ چھوڑیں. میری تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ رائے ہے. اس کے علاوہ ماریا صاحبہ ہیں جی, ان کا سوال ہے, آپ حکومت سے سوال پوچھیں بھائی یہ راوی دریا کی زمین پر کیوں گھر کوٹیاں بنگلے بنانے دیے, حکومت سے یہ سوال کریں. ماریا بہن, یہ کہانی جب جائے گی نا تو یہ صرف موجودہ حکومت نہیں نظر میں آتی, پچھلیاں بھی ساری آندیاں ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی حکومت بھی آتی ہے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی آتی ہے, اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کی ہی حکومت تھی 2008, بلکہ میں تو اس سے بھی پیچھے پرویز الہی صاحب کے دور میں بھی جانا چاہوں گا. کہانی جو آپ کو پتہ ہے جو پاک ویو سوسائٹی ایکچولی تو یہ ڈیولپ ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کے دور کے اندر, سٹارٹ وہاں سے ہوئی تھی. کرتے کرتے وقت اور حالات کے مطابق یہ پھیلتی گئی, یہ بڑی ہوتی گئی. تو اسی طرح ان کے سب کے چٹے بٹے کھلنے چاہیے. لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر یہ چٹے بٹے کھلنا شروع ہوں گے تو بہتوں کے پر جلیں گے اس کے اوپر. اس وجہ سے آپ دیکھ لیجیے نا, میں تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو بتا رہا تھا کہ میری سورس سے جو میری بات ہوئی تو وہ مجھے نام نہیں بتا رہا تھا, کہتے بندہ ہے تو میں انی ٹپ دیتی ہوں لبو بیگ. اب وہ کس کی بات کر رہا ہے بھائی, آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں, ہمارے کبوتر بن جائیں, تھوڑی سی آپ بھی بتائیے. اس کے علاوہ دانی صاحب کا سوال ہے, منصور سر آپ نے ایس سی او کانفرنس پر بہت کم بات کی, وہاں پر پاکستانی وزیر اعظم بھی تھے اور مودی بھی, کیا ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا؟ دانش بھائی, آمنا سامنا مطلب ظاہر بات ہے دنگل تو نہیں تھا, لیکن آپس میں ایک ہی جگہ پہ وہ موجود ضرور تھے. اور ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے بالکل ایس سی او کے اوپر میں نے اتنا فوکس نہیں کیا کیونکہ میرے ملک میں ایک آفت آئی ہوئی ہے, میرا فوکس اس طرف زیادہ تھا. ٹھیک ہے, اور میری نظر میں ہیومن ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا, جس کی طرف فوکس کرنا بہت ضروری تھا. ہاں ایس سی او ظاہری بات ہے ایک ایونٹ تھا, یہ پہلی دفعہ تھا جنگ کے بعد کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم ایک جگہ پر موجود تھے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی کرٹسی کال ہو, شاید کوئی تھوڑی سی برف جو ہے وہ پگھلے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپس میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکی, کوئی بائیلیٹرل میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی. تو لیکن میری نظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی تھی, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے کہ دیکھیں جی ان کو تو پیچھے رکھا ہوا تھا, ادھر رکھا ہوا تھا, ادھر رکھا ہوا تھا, ان کو تو گھاس ہی نہیں ڈالی. آپ کو پتہ ہے بیسکلی جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ بیسکلی پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں. شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں وہاں پہ نہیں گئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں پہ شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں نہیں بلایا ہوا تھا. دیٹ از پاکستان اسٹینڈنگ اوور دیئر. آپ بیسکلی جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ پاکستان, میں کوئی بھی چاہے عمران خان صاحب ماضی میں گئے, شہباز شریف گئے یا کوئی اور وزیر اعظم گیا, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا وہ پاکستان کا جھنڈا سامنے چل رہا ہوتا ہے, آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ان کے لونڈے لپاڑوں سے مجھے بڑی اس بات کے اوپر جو ہے اختلاف ہے کہ وہ بیٹھ کے اس بات کا تمسخر اڑا رہے تھے کہ جناب وہ دیکھیں وہ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے, وہ تصویر میں ادھر کھڑا ہے, وہ تصویر ادھر میں کھڑا ہوا ہے. پاکستان کے حوالے سے سفارتی لیول کے اوپر جو ہے پاکستان نے بہت کامیابیاں سمیٹی ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر.
آپ کا زہر جو ہے نا وہ ہم نے جنگ کے اندر ہی دیکھ لیا تھا. آپ کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کی فتح جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. آپ تو سارا وقت جو ہے وہ جنگ کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے, آپ تو مذاق اڑاتے تھے, تمسخر اڑا رہے تھے. اتنے بے شرم اور بغیرت لوگ ہیں یہ لوگ کہ اس وقت تمسخر اڑا رہے تھے. اور نفرت بیسکلی فوج سے تھی, نفرت بیسکلی حکومت سے تھی. وہ آپ رکھیں, وہ آپ کا اختلاف ہے, وہ آپ 100 دفعہ رکھیں. پاکستان کے بارے میں اگر تم لوگوں نے کبھی کوئی بات کی نا, آئی سویئر اپون گاڈ تم لوگوں کے دانت میں خود توڑوں گا. یہ ذہن میں رکھنا. پاکستان کے بارے میں کوئی بات مت کرنا. میں اس پہ قطعی طور پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اس بات میں, اور میں نام لے لے کے چھتر پریڈ کروں گا میں. سو آپ اپنا سیاسی اختلاف رکھیں, شہباز شریف کے بارے میں جو مرضی کہیں, آپ کا فوج سے اختلاف ہے آپ کہیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن اس بات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سو وین یو آر ڈوئنگ دس, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب معاملہ انٹرنیشنل اسٹیج کا آتا ہے نا, انٹرنیشنل اسٹیج کا جہاں پہ دیگر ممالک موجود ہیں, پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, اس موقع کے اوپر پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. وہاں پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پہ شہباز شریف کے سامنے عمران خان نہیں کھڑا ہوا, شہباز شریف کے سامنے آصف علی زرداری نہیں کھڑا ہوا. دیٹ از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. چاہے آپ اسے فارم 47 کہیں یا کچھ بھی کہیں, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو پسند ہو, ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان اوور دیئر. ٹھیک ہے, میری اس کے اوپر جو ہے وہ یہ رائے ہے. اس کے علاوہ اعجاز الحسن صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی السلام علیکم, اگر کسی جوا پروموٹر کی انفارمیشن دینی ہو تو کیسے اور کن کو دینی ہوگی, پلیز اس حوالے سے گائیڈ کریں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جا کے ویب سائٹ اس کا ڈھونڈیں, وہاں پہ ان کے ہیلپ لائن نمبرز ہیں, وہاں سے ان سے رابطہ کریں. اگر اور کچھ نہیں تو نیچے ہمیں کامنٹ سیکشن میں دے دیں, ہم خود آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ آگے پہنچا دیں گے. ویسے تو اس کے اوپر خود ایکسٹینسو ریسرچ کام ہم نے خود بھی کیا ہے. آپ کے پاس مزید انفارمیشن ہے تو پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. دانیال خالد صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی آپ کے خیال میں ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ دانیال بھائی میرا تو یہ ماننا ہے کہ ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ باقیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. میرا سمپل سا ایک رول ہے, انصاف ہو تو سب کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ آپ ڈکی بھائی کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں اور چھتر پریڈ سٹارٹ کر دیں. کرنا ہے انصاف تو پھر سب کے ساتھ ہو, کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک کو تو آپ نے لا کے کھڑا کر دیا یا 2 کو لا کے کھڑا کر دیا اور 15 کو آپ نے چھوڑ دیا. دس از ناٹ رائٹ. یہ انصاف نہیں ہے میری نظر میں. اس کے علاوہ کریم الدین صاحب کا سوال ہے, عمران خان کے 2 بھانجوں کو تو ریلیف مل گیا, کیا یہ عمران خان کے لیے اچھے اشارے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتہ بھائی یہ اچھے اشارے ہیں یا یہ صرف ایک وارننگ شاٹ تھا, آئی ڈونٹ نو. سو میں تکے بازی کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا. ہمارے بہت سے یہاں پہ یوٹیوبر جو ہیں وہ تکے کے اوپر چلتے ہیں, میں تکا کریسی کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا, اس لیے میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.